فاروق محمد صاحب کو میں دعوت دینا چاہوں گا، جن کا عنوان ہے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان اور اس کا اثبات، جو کافی اہم موضوع ہے۔ آپ نے آستھا اور وشواس اور پیٹ سے جڑی ہوئی بات سنی، اب اس کا جو دوسرا اہم پہلو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان، اس کے لیے دعوت دوں گا مہمان موجود اور فاروق جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زور سے جواب دو بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زور سے جواب دے تو ایسا لگتا ہے کہ سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا۔ معزز محترم بزرگان دین، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، عزیز بچوں، ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، عظمت و بڑائی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے، جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے۔ اس کے بعد بے انتہا درود و سلام نازل ہو ہم سب کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی مختلف کوششوں کے نتیجے میں ہم تک دین اسلام پہنچا۔ سامعین، آپ نے سنا کہ مجھے آپ کے سامنے رسالت محمدی پر ایمان اور اس کا اثبات، اس موضوع سے متعلق گفتگو کرنی ہے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ موضوع کا دو حصہ ہے اور موضوع کافی طویل ہے، لیکن وقت نہیں ہے کہ میں سب پر گفتگو کروں، اور مغرب سے لے کر اب تک مسلسل آپ خطابات سوال کر رہے ہیں اور آپ کی طبیعت بھی کچھ بوجھل ہو چکی ہے، مجھے اس کا بڑا خیال ہے، اس لیے میں آپ کے درمیان زیادہ دیر نہیں رہوں گا، مختصر انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ بس اللہ تعالیٰ سے ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو بھی کہتے اور سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں، رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور اس کا اثبات، ایمان کے تعلق سے ابھی آپ نے بڑی ہی اچھی وضاحت سماعت کی کہ ایمان کسے کہتے ہیں، بس اسی سے تھوڑا آگے میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایمان کا تعلق غیب سے۔ میری بات شروع ہو چکی ہے، میں تمہید نہیں رہا ہوں، موضوع کی وضاحت میں شروع کر رہا ہوں کہ ایمان کا تعلق غیب سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، جتنے انبیاء کرام آئے ان سب پر ایمان لانا کہ وہ اللہ کے انبیاء تھے، پیغمبر تھے، رسول تھے۔ اسی طریقے سے اس سلسلے کی آخری کڑی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے۔ اللہ کے رسول پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے واجب ہے، ضروری ہے، فرض ہے، اور جب تک
غیب سے ہے۔ غیب سے کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی ہیں، بغیر دیکھے ہوئے ہمیں اس پر یقین کرنا ہوتا ہے، اسے ایمان کہتے ہیں۔ ایمان کے کتنے ارکان ہیں آپ میں سے کسی کو پتا ہے؟ جی، ایمان کے 6 ارکان۔ اللہ پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن کبھی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے اس پر ایمان لانا، اور اچھی ہوئی تقدیر 6 چیزوں پر ایمان لانا۔ یہ ایمانیات کا تعلق غیب سے ہے۔ اس میں کچھ غیب ایسے ہیں جس کو کچھ لوگوں نے دیکھا ہے، کچھ نے نہیں دیکھا، لیکن سب سے بڑا غیب کیا ہے اس میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، اور رسولوں کو کسی نے دیکھا ہے؟ رسولوں کو کچھ لوگوں نے دیکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے؟ ہم نے نہیں دیکھا۔ آسمان کتابیں، اللہ تعالیٰ کی جو آسمانی کتابیں آئی، آسمانی کتابوں کو کسی نے دیکھا ہے؟ جی بولیے، ہم نے دیکھا ہے کیا؟ ہاں، یہ آسمانی کتاب، یعنی ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں ہم کو کہ غیب کی چیزوں پر ایمان لانا، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو کچھ لوگوں نے دیکھا ہے، کچھ لوگوں نے نہیں دیکھا، یہ ایمان ہے، ایمان کا تعلق غیب سے ہے۔ ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا، بغیر دیکھے ہوئے تصدیق کرنا۔ عمر فاروق علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایمانیات پر ان کا ایمان تھا، آخرت کا مرحلہ، آخرت بھی ایمانیات میں سے ہے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جملہ کہا تھا اس پر غور کریں۔ میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز ایک بار جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن ہم جن چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں وہ ایمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ ایمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کا ایمان ہونا چاہیے جیسے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لو رأیت الجنۃ والنار، میں اگر اپنی آنکھوں سے جنت و جہنم کو دیکھ لوں۔ آپ غور کریں کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کا تعلق جو غیب سے ہے، اور غیب پر پختہ یقین رکھنا، کہتے ہیں لو رأیت الجنۃ والنار، اگر میں اپنی آنکھوں سے جنت و جہنم کو دیکھ لوں تب بھی مجھے اتنا یقین نہیں ہوگا جتنا یقین مجھے اس وقت ہوا تھا کہ جب میں نے فإني رأيته بعين رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا تھا جنت و جہنم کے بارے میں، تب مجھے اتنا جو ایمان تھا اس وقت ہی مجھے مکمل ایمان ہو چکا تھا، اس کے بعد اس میں شک و بڑی گنجائش نہیں رہ گئی۔ محترم دوستوں، جیسے کہ میں نے اس کے پہلے بھی کہا ہے کہ بہت ڈسٹرب ہوتا ہے، آپ لوگ یہ ادب سیکھنے پہلے پروگرام جو کرتے ہیں نا، پروگرام کرنے والے یہ ادب سیکھ لیں پہلے، پروگرام کرنے سے پہلے کہ پروگرام کے آداب ہوتے ہیں، درمیان میں چائے تقسیم کرنا، شیرینی تقسیم کرنا، یہ مطلب ادب کے خلاف ہے، مناسب بات نہیں لگتی ہے اور مجھے بھی بولنے میں اچھا نہیں لگ رہا ہے، لیکن چونکہ ہماری ذمہ داری ہے بولنے کی، اگر ہم نہیں بولیں گے تو پھر ہم سیکھیں گے کیسے؟ ہم اور آپ سیکھنے سکھانے کے لیے یہ سب مجلسیں منعقد کرتے ہیں، تو لہٰذا اس کا خیال رکھیں۔ میری رائے شیخ یہ ہے کہ اگر ایسے پروگرام ہوں تو ایک تقریر کے بعد بیچ میں 10 منٹ کا بریک دے دیا جائے تاکہ لوگوں کو چائے تقسیم کر دی جائے، پھر 10 منٹ کے بعد دوبارہ پروگرام شروع کیا جائے تاکہ لوگ فریش بھی ہو جائے، یہ زیادہ مناسب رہے گا بجائے اس کے کہ یہاں کوئی تقریر کر رہا ہے، اب یہاں مجھے آدمی بڑے ہوتے وہ چائے پینے مست ہے، کوئی سننے کا فائدہ کیا ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کو آپ نے کھڑا کیا بیوقوف ہے، آپ چائے پی رہے ہیں، آپ اپنے مہمان کو بلا کر کے ان سے بلوا رہے ہم تو اپنے مگر ہیں، تو یہ چیز ادب کے خلاف ہے۔ اور مجھے زیادہ خراب اس وقت لگا کہ ہمارے استاد محترم شیخ ابو ستار صاحب جو تقریر کر رہے تھے، ہمارے استاد بخاری کا درس دیتے ہیں، ایک علمی شخصیت، باوقار شخصیت ہے، ان کی تقریر میں جب ایسا ہوا تو مجھے اور زیادہ ٹینشن ہوا، اس لیے میں یہ بات ادباً کہہ رہا ہوں، میں مسجد کے ذمہ داروں سے، ٹرسٹیان سے بہتر یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ ایک سسٹم بنائیں، اگر مخالف 2 ہیں تو درمیان میں ایک 10 منٹ کا بریک دے دیں تاکہ وہ چائے سے فارغ ہو جائے، اس کے بعد آپ لوگ پروگرام کریں انشاءاللہ، اس میں کوئی رہ نہیں، یہ عادت ہے، یہ طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کسی طرح فرمائے۔ میرے پاس وقت بھی نہیں ہے، مجھے 9:45
میں نہیں آ رہا ہے. تو بہرحال ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ ایمان کا تعلق غیب سے ہے اور غیب کی چیزوں پر ایمان لانا ایسے جیسے کہ ایک بار آدمی آنکھوں سے دیکھا مثلا یہ مائک ہے ہماری آنکھوں کے سامنے ہم یقین کر رہے ہیں کہ مائک ہے تو یہ مائک یہاں پر موجود نہیں ہے ہمارے دیکھنے کے باوجود یہ ہو سکتا ہے لیکن غیب پر ایمان لانے کا مطلب ایسا ہوا کہ اس پر جھوٹ اس پر نہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ چیز نہیں ہے. جیسے کہ علی رضی اللہ عنہ نے کہا اگر میں اپنی آنکھوں سے جنت و جہنم کو دیکھ لوں تب بھی مجھے اتنا یقین نہیں ہوگا جتنا یقین مجھے اس وقت ہوا تھا جب میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جنت ہے جہنم ہے. اسے ایمان کہتے ہیں. لا اشرک بالحجاب مسجد بھی ایمانا. اگر غیب کے پردے ہٹا دیے جائے تب بھی کوئی یہ نہ کہے کہ اب میرے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے. یعنی ایمان پہلے ہی اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ اس میں اضافے کی گنجائش نہ رہے. اسے ایمان کہتے ہیں. اب آئیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا کہ مومن کامل وہ لوگ ہیں جو اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لے آتے ہیں ثم لم يرتابوا پھر اس میں شک نہیں کرتے. مکمل ایمان ہوتا ہے مکمل یقین ہوتا ہے. اس کی ایک دو مثال میں آپ کو دوں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی بات آپ جانتے ہیں یہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ جب اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے آپ جب واپس آئے تو آپ نے مشرکین کو مکہ والوں سے کہا کہ دیکھو میں راتوں رات بیت المقدس بھی گیا ساتوں آسمان پر جا کر آیا. تو مشرکین جو تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان نہیں لا رہے تھے سبا رہے تھے وہ تو موقع تلاشتے تھے کہ ذرا بھی کچھ موقع مل جائے ان کو بدنام کیا جائے. لہٰذا جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تو یہ مشرکین کو موقع مل گیا چھیڑنے کا اور یہ پہلے کہاں بھاگے سیدھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے اور کہتے ہیں ابو بکر یہ بتاؤ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں راتوں رات آسمان پر جا کر آ گیا ہوں اور ایک رات کے چند لمحوں میں جا کر آ گیا ہوں ابو بکر بتاؤ اگر کوئی آدمی ایسا کہے آپ کیا کرو گے یقین کرو گے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو محال ہے ناممکن نہیں محال ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں راتوں رات آسمان پر جا کر آیا ہوں یہ تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. وہ جو بھی کہے گا جھوٹ کہے گا. سارے مشرکین نے موقع دیکھا اور کہا ہم بھی تو وہی آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جس نبی پر تم ایمان لائے ہو یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا کوئی آدمی نہیں کہہ رہا ہے جس پر تم ایمان لائے ہو محمد وہی کہہ رہے ہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا تو فوراً کہا بلا جھجک بلا تردد کہا اچھا بات ان کی کر رہے ہو کیا ان قالہ فقد صدق. دنیا کے کسی بھی آدمی کے بارے میں بات کرو گے کہ آسمان میں جا کر آیا کہ رات بھر میں تو ابو بکر کہے گا وہ جھوٹا ہے لیکن جب بات محمد کی آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم تو ابو بکر کہے گا وہ سچے ہیں اور سچ کہہ رہے ہیں. اس میں کوئی جھجک کی کوئی شکوشبائی گنجائش باقی اسے کہتے ہیں ایمان. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان. دوستوں اور ساتھیوں اسی وجہ سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا خطاب دیا گیا. ایک اور مثال میں آپ کو دے کر بات آگے بڑھاؤں کہ ایک مرتبہ بڑا مشہور واقعہ ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بدو دیہاتی سے جانور خریدتے تھے. ایک جانور غالباً اونٹ وغیرہ تھا یا کوئی بکری تھی اس کا سودا ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جانور خرید لیا. بس اب کیا باقی تھا بدو سے کہا دیکھو رقم اس وقت میرے پاس نہیں ہے ہم گھر چلتے ہیں گھر چل کے تمہیں پیسہ ادا کر دیتے ہیں. قیمت ادا ہو گئی قیمت طے ہو گئی جانور اللہ کے نبی نے خرید لیا. اب گھر پر چل رہے ہیں تاکہ گھر سے رقم ملے یہاں وہاں سے انتظام ہو اسے وہ رقم دے دی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے جا رہے ہیں یہ بدو دیہاتی جانور لے کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. پیچھے پیچھے چل رہا ہے تو کچھ اور لوگوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں راستے میں آنے جانے والے جانور کو دیکھ رہے ہیں اور تھوڑی تھوڑی بات بھی اس سے ہو رہی ہے بدو دیہاتی سے. تو باتوں کے درمیان بدو کو ایسا لگا کہ میں نے جو قیمت طے کی ہے اس سے کہیں زیادہ قیمت مجھے یہ لوگ دے رہے ہیں. اس کی نیت بدل گئی اور اس نے سوچا کہ محمد
میں جگہ خریدا نہیں ہے، خریدنا ابھی بتا دو۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میں نے خرید لیا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے نہیں، بات یہی چل رہی تھی، اتنے بدو نے کیا کہا، اگر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ آپ نے خرید لیا ہے تو کوئی پروف ہے آپ کے پاس، کوئی گواہ ہے آپ کے پاس، کوئی گواہی دے گا؟ سبحان اللہ، قربان جائیے صحابہ کی مقدس جماعت پر وہیں پر خزانہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہو رہا تھا۔ خزانہ نے یہ منظر دیکھا، یہ گفتگو سنی، خود سے آگے آیا اور کہا سن، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے ساتھ جو سودا کیا تھا وہ حق ہے، جانور خرید لیا ہے، بس قیمت دینا باقی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، حق ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ کے تھوڑا سا عجیب محسوس ہوا۔ بہرحال بات تھوڑی رفع دفع ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا خزیمہ کو بلایا، کہا خزیمہ تم تو وہاں موجود نہیں تھے، تم آ کر کیسے گواہی دے رہے ہو، یہ کیا کیا تم نے؟ خزیمہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہ لوگ ہیں جو آپ پر ایمان لائیں۔ بات سنی جو میرا استدلال، ہم وہ لوگ ہیں جو آپ پر ایمان لائیں، ہم آپ کی ہر بات مانتے ہیں، اور ہر بات کون سی؟ ہم وہ بات مانتے، آپ کہتے ہو کہ آسمان سے میرے پاس خبر آتی ہے، آسمان سے آنے والی خبریں آپ ہمیں بتاتے ہو، ہم جب اس پر یقین کر لیتے ہیں تو دنیا کی معمولی چیز کے بارے میں ہم یہ کیسے مان لیں کہ ہمارا نبی جھوٹ بول رہا ہے؟ ہم یہ ہرگز نہیں مان سکتے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خزیمہ کا یہ جنون دیکھا، یہ انداز بیاں دیکھا، یہ جوش و جذبہ، یہ ایمان دیکھا تو اتنے خوش ہوئے اور سارے صحابہ کرام کے سامنے کہا اے صحابہ سنو، ایک اعزاز دیا خزیمہ کو۔ اس کے بعد کہا اس لوگوں سنو، جو لوگ کسی کے بارے میں گواہی دیتے ہیں ان کی گواہی ایک مانی جاتی ہے، لیکن سنو آج کے بعد سے میرا خزیمہ جس کسی کے حق میں شہادت دے گا اس کی شہادت ایک نہیں دو مانی جائے گی، اور کسی بھی شخص کی شہادت کو قبول کرنے کے لیے دو گواہی ضروری ہے۔ تو خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایمان تھا، یقین تھا کہ اللہ کے نبی نے جب کہہ دیا وہ حق ہے، سچ ہے، اس میں باطل کی کوئی آمیزش ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں رسالت محمدی پر ایمان ہمارا ایسا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا، جو تعلیم دی، جو منہج دیا، جو طریقہ دیا، جو سنت دی، جو تعلیمات دی، ان ساری تعلیمات پر ہمیں ڈنکے کی چوٹ عمل کرنا چاہیے، ڈنکے کی چوٹ عمل کرنا چاہیے، اس میں ذرا بھی شرم جھجک نہیں ہونی چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ڈنکے کی چوٹ اپنے عمل سے ثابت کریں کہ ہم مسلمان ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے۔ ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکانا یہ خلاف شرع ہے۔ ٹخنے کے اوپر کپڑے لٹکا کر بڑے سے بڑے ہاتھوں کے بڑے سے بڑے ہوٹل میں جاؤ، بڑے سے بڑے صوبوں کے پاس جاؤ، کسی کے پاس بھی جاؤ، اپنا ایک شعار بناؤ، اپنی ایک پہچان بناؤ کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اختیار کرنے والے ہیں، اسے کہتے ہیں ایمان۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارا ایمان اتنا خسیسا ہو گیا ہے، اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائے ہم سب کی، اللہ ہم سب کی مدد فرمائے۔ لیکن یاد رکھنا ایمان جب پختہ ہوتا ہے نا دوستو، ایمان جب پختہ ہوتا ہے تو آدمی کسی چیز سے ڈرتا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا ربی ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے اللہ آپ مجھے بتائیے کہ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہو۔ اللہ نے پوچھا اے ابراہیم کیا تمہیں مجھ پر ایمان نہیں ہے؟ ولم تؤمن، ابراہیم کیا تمہیں مجھ پر ایمان نہیں ہے؟ کہا اللہ ایمان تو ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں چاہتا کہ میرا دل یقین کامل کی دولت سے مالا مال ہو جائے۔ اور سبحان اللہ یہ یقین کامل جب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آ گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک اشارے پر اور اپنے آپ کو آگ کے علاوہ میں ڈالنا منظور کر لیا۔ جب یقین کامل آیا، خواب دیکھا، اپنے بیٹے کے گلے میں چھری چلانا منظور کر دیا۔ یہ یقین کامل آیا، اپنے دودھ پیتے شیردار بچے بیوی کو بیاہ ہو گیا، صحرا چٹے میدان میں چھوڑ کر چلے آئے۔ اسے یقین کامل کہتے ہیں اور اسی کی ضرورت ہے۔ بہرحال دوستو ساتھیو، ایمان اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک بات یہ بتا دوں کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنی چاہیے، رسالت کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا چاہیے۔ کیوں رسالت، کیوں سیرت کا مطالعہ کیا جائے، کیوں
اہل علم نے کئی مطالب بیان کیے، کئی نکات بتائے. میں 2 یا 3 خالی سرسری طور بتا کر بات آگے بڑھاتا ہوں، وقت بھی نہیں ہے. ایک بات کہ ہم رسول کی سیرت کا مطالعہ کیوں کریں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے اسوہ ہے. تو اسوہ کیسے ہوگی؟ اسے پڑھنے کے بعد ہی پتہ چلے گا. تو اسوہ ہے اللہ کے نبی کی ذات، قدوہ ہے، نمونہ ہے، اس لیے سیرت پڑھنی ہے. دوسرا نقطہ کیوں سیرت پڑھیں؟ اس لیے سیرت پڑھنی ہے کہ یہ میدان دعوت جو ہے نا بڑا پرپیش راستہ ہے، مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو تمہارے حوصلے کبھی پست نہ ہو. اللہ کے نبی کے ساتھ جو معاملہ ہوا، طائف میں ستائے گئے، مکہ میں ستائے گئے، جنگیں لڑنی پڑی، پیپر پتے باندھنے پڑے، شیخ ابی طالب میں بھوکے رہے، پیاسے رہے، یہ سارے مسائل کا جو سامنا کیا، ان سب واقعات کو پڑھو گے تو میدان دعوت میں تمہیں حوصلہ ملے گا، ہمت آئے گی، ثابت قدمی ہوگی. اور تیسرا نقطہ جو مجھے خاص جس کے لیے میں نے چھیڑا ہے نکات کو، اسی لیے تیسرا نقطہ وہ یہ اس لیے بھی سیرت ہم کو پڑھنی چاہیے کہ ہماری دعوت کا ایک عنوان ہے. جس طرح ابھی ہمارے اس شیخ دوست نے جب ان توحید پر گفتگو کی کہ اللہ پر ایمان لانا واجب ہے، جب تک اللہ پر ایمان نہیں لائے گا انسان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لائے گا مسلمان نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دونوں کی گواہی دینی ہے. اب آئیے ہمارا ایک دوسرے نقطے کی طرف چلتے ہیں. میرے پاس صرف 5 منٹ باقی ہے. آپ لوگ آگے تک تیار ہے بیٹھے گے؟ سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے یہ وعدے کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس کو کیسے ثابت کریں گے، کیسے پروف کریں گے آپ؟ مثلا ہمارے پاس اگر اسلام کے علاوہ مسلمانوں کے علاوہ بہت سارے بھائی ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے، بڑک ہوتی ہے، وہ بیچارے دیکھتے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے. کچھ سمجھدار لوگ قسم کے دنیا میں ہوتے ہیں جن کے حق میں اللہ ہدایت کا فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے تو ان کے اندر یہ سمجھداری دے دیتا ہے. وہ سوچتے ہیں کہ قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے اور اللہ کے نبی کون ہے، تو ان کے اندر تھوڑی سی تفتیش کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. وہ ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، اور یہ تاریخ رہی ہے کہ لوگ تلاش کر کر کے اسلام میں داخل ہوئے ہیں. تو کچھ لوگوں کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے کہ ہم جانے تو صحیح کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو کیوں ہیں؟ ہم اللہ کے نبی کے رسالت کا اس بات کیسے کریں گے؟ سب سے پہلا نقطہ مجھے جو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے وہ کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پروف کے طور پر پیش کرنے کے لیے سب سے بڑا پہلا اور بڑا نقطہ ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو ایسے معجزے دیے گئے جس کو دنیا نے اعتراف کیا، دنیا نے ایکسپٹ کیا، قبول کیا. اور یہ معجزہ جس کسی کو حاصل ہوتا ہے، یاد رکھو یہ معجزہ یوں ہی کسی کو نہیں دیا جاتا. جو اللہ کا چنندہ بندہ ہوتا ہے، اللہ کا خاص ہوتا ہے، اللہ اسے معجزہ دیتا ہے. اور اللہ کے نبی معجزہ کسے کہتے ہیں؟ ایک مسئلہ یہ بھی آ جائے گا، معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ وہ کام جو فطرت انسانی کے خلاف ہو، ایک سیدھے سادے الفاظ میں کہ وہ کام جو انسان نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس انسان پر اس کا ظاہر ہونا، یہ معجزہ ہے جو انبیاء کرام کے ساتھ خاص تھا. اور کرامت کسے کہتے ہیں؟ کرامت بھی ایک لفظ ہے. کرامت وہ ہے جو اللہ کے ولی کے ساتھ ظہور ہوتا ہے، خرق عادت کا، یعنی ایسے کام جو عموماً نہیں ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کی صفت کیا ہے؟ جلانا. اب آپ کو آگ میں ڈالا جائے اور آپ آگ میں ڈالے جانے کے باوجود نہ جلے، آگ آپ کو نہ جلائے، تو کیا ہو جائے گا؟ یہ آپ اللہ کے ولی ہیں، کرامت ہے. اور اللہ کے ولی کا مسئلہ جو پھر اور مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لاتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں. اور جو ڈھنڈورے پیٹے جاتے ہیں ولی اللہ کے، وہ ولی نہیں ہے. ایمان لا لیے، اللہ کا تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری اختیار کی، اللہ سے ڈر کے زندگی گزاری، وہی کون ہے؟ اللہ کے ولی. اچھا، تو معجزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، معجزہ دو طرح کا تھا.
ایک معجزہ ایسا تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ خاص تھا. جب تک آپ دنیا میں تھے اس وقت تک معجزے کے ظہور ہوتے رہے, اور جب دوسرا معجزہ جو دیا گیا وہ قیامت تک رہے گا معجزہ. وہ معجزہ جو ہے وہ قیامت کی صبح تک باقی رہے گا. وہ کون سا معجزہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا؟ جی اللہ اکبر. تو آہستہ کیوں بول رہے ہیں؟ زور سے بولو قرآن. شک ہے آپ کو؟ یہ معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. پوری دنیا کو چیلنج ہے کہ قرآن جو اللہ کے نبی کو دیا گیا یہ ایسا معجزہ ہے کہ ایک ایک حرف بلکہ اگر میں پڑھ کر کہوں تو تحریر کے اعتبار سے ایک ایک الف ایک ایک نقطے کا بھی رد و بدل نہیں ہو سکا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ آپ کو جو معجزہ قرآن دیا گیا وہ آج بھی زندہ ہے, کل بھی زندہ تھا اور قیامت تک انشاءاللہ زندہ رہے گا. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں چیلنج کیا ہے, ہر کوئی تم میں تو لاؤ جیسی کتاب, ایک سورہ رو کے دکھاؤ, ایک آیت لا کے دکھاؤ. یہ معجزہ ہے. اور ایسے بہت سارے معجزے جو دنیاوی ہے, دنیا کے اندر اللہ کے نبی کو ان کی زندگی میں دیے گئے, اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں اور پھر قرآن کی بات ہم بعد میں آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزے دنیا میں دیے گئے, آپ جانتے ہیں شق القمر, چاند کا جو ٹکڑا ہونا, یہ بھی کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا. ایک سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تھے. کیا ہوا؟ پانی ختم ہو گیا, پانی ختم ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ جاؤ ذرا تلاش کرو, کہیں پانی کا نام و نشان نظر نہیں آ رہا ہے, کہیں پانی مل جائے. صحابہ کرام یہاں وہاں منتشر ہو گئے, کہیں سے پانی کی کوئی جھلک سبھی نظر نہیں آئی. تو کیا تھوڑی دیر کے بعد دو صحابہ کرام غالباً علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ ایک کوئی اور صحابی تھے, وہ ایک بوڑھی عورت کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی عورت کو لے کر آئے. کسی جنگل میں اس خاتون سے ملاقات ہوئی. وہ بوڑھی عورت کے پاس پانی سے بھرا ہوا ایک مشک تھا, ایک مشکیزہ تھا, اس میں پانی لبالب بھرا ہوا تھا. تو صحابہ کرام نے اس خاتون کو اپنے ساتھ لے کر کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے, میں اللہ کے نبی پانی کا کہیں نام و نشان نہیں ہے, یہ بوڑھی خاتون ہمیں ملی ہے, اس کے پاس جو پانی ہے وہی ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اس بری خاتون کا جو پانی کا مشک تھا, مشکیزہ تھا, اس کے اندر ہاتھ ڈالا اور صحابہ کرام سے کہا کہ اے صحابہ, سب کے سب اپنے اپنے برتن بھر لو, اپنی پیاس بجھا لو, سیرابی حاصل کرو, جلدی جلدی پانی حاصل کرو. اللہ اکبر. اس پانی کے مشک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ڈالا, صحابہ کرام پانی میں سیراب ہو رہے تھے, اور کہا انہوں نے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے نبی کے انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے پھوٹ رہے تھے. یہ کیا تھا؟ معجزہ تھا. اور سارے صحابہ جتنے موجود تھے سب کے سب نے اپنا سامان بھر لیا, سیراب ہو گئے, لیکن اس بوڑھی عورت کے مشک میں جو پانی تھا ایک قطرہ پانی بھی کم نہیں ہوا. یہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے دیا, اور دنیا نے دیکھا, دنیا نے مانا کہ ہاں یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ دیا گیا. اور ہم بات کر رہے تھے قرآن کی. قرآن کی بات جب آ رہی ہے تو میں ایک دو مثال آپ کو دیتا ہوں تاکہ واضح ہو جائے کہ اللہ کے نبی کو جو معجزہ دیا گیا قرآن, حقیقی معنوں میں یہ قرآن یہ ثابت کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے رسول ہیں. قرآن آپ دیکھو, ہمارے پاس جو معصوم 10 سال کے بچے ہوتے ہیں, 12 سال کے, سینکڑوں کروڑوں اربوں خربوں کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے. یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان بنا دیا ہے کہ پورے 30 پارے مسلمان بچوں کے سینوں میں بھی محفوظ ہے. یہ قرآن مجید یہ معجزے کی دلیل ہے. اسی طریقے سے اقبال کلانی حفظہ اللہ نے اپنی ایک کتاب, غالباً وہ تعلیمات قرآن مجید ہے یا فضائل قرآن ہے, ان کی 2 کتابیں قرآن پر آئی. اس کی کسی مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے کہ رسم الخط کے اعتبار سے, لکھنے کے اعتبار سے بھی قرآن محفوظ ہے.
یہ بھی ایک معجزے کی دلیل ہے. کیسے؟ کہا کہ قرآن مجید میں لفظ شیئون جو آیا ہے لکھا ہوا شیئون کے معنی ہوتے ہیں چیز، اور کہتے ہیں کہ پورے قرآن میں شیئون کا لفظ 200 سے زائد مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور ہر جگہ بورڈ نے بورڈ پر لکھ کے دکھاتا ہوں آپ کو، بس خالی اشارہ دے رہا ہوں کہ شیئون جو پورے قرآن میں لکھا ہوا ہے شین یا کے ساتھ لکھا ہوا ہے، آخر میں حمزہ، یہی انداز ہے لکھا جاتا ہے شیئون لکھنے کا، اس کے معنی چیز کے ہوتے ہیں، شین یا اور آخر میں حمزہ رہتا ہے شیئون. پورے قرآن میں شیئون ایسے لکھا ہوا ہے، صرف ایک جگہ سورۃ الکہف میں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، یہاں پر جو شیئون لکھا گیا ہے شین کے درمیان میں الف آ گیا ہے، اس کے بعد یہ آیا ہے. آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں، ابھی دیکھنا ہے تو قرآن کے بعد دیکھیں، گھر جا کر دیکھیں کہ سورہ کہف میں اسی ایک جگہ پر شیئون کے لکھنے میں بس تھوڑی تبدیلی کیا ہوئی ہے کہ درمیان میں الف آ گیا ہے. مثال دے کر ثابت کرتے بیان کرتے ہیں کہ یہ رسم الخط کے اعتبار سے معجزے کی دلیل یہ ہے کہ 200 سے زائد مرتبہ جو لکھا گیا شین یا کے ساتھ لکھا گیا، لیکن یہاں پر سورہ کہف میں شین الف یا کے ساتھ لکھا گیا. آج تک کسی کی جرأت نہیں ہو سکی کہ جس جگہ الف کے ساتھ لکھا گیا ہے اس کو بھی ویسے ہی کر دیا جائے، معنی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. جس طرح شیئون شین یا کے ساتھ ہر جگہ لکھا گیا ہے ویسے سورہ کہف میں بھی کر دیا جائے تاکہ سارا شیئون ویسے ہو جائے. کسی کی جرأت نہیں ہوئی، اور نہ یہ کسی نے سوچا کہ جس طرح سورہ کہف میں ایک جگہ شین الف یا کے ساتھ شیئون لکھا گیا ہے ایسی اور بھی جگہ بھی لکھ دیا جائے. یہ کسی نے ہمت نہیں کی. کیوں؟ یہ قرآن کے معجزے کی دلیل ہے. اسی طریقے سے ایک اور مثال جو بہت ہی زبردست ہے کہ سلیمان علیہ السلام سے لشکر کو لے کر نکلتے ہیں. آپ جانتے ہیں چھوٹیوں کی وادی کے پاس پہنچتے ہیں، اس سے پہلے کا ایک واقعہ آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس ہدہد نامی ایک پرندہ تھا. مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ہدہد پرندہ ایسا تھا کہ زمین میں پانی کہاں کتنی مقدار میں ہے وہ پتہ لگا لیا کرتا تھا. تو ایک مرتبہ کیا ہوا، راستے میں پانی ختم ہو گیا، اب پانی کی ضرورت پیش آئی، تو زمین میں پانی کہاں ہے کتنی مقدار میں ہے اب اسے معلوم کرنا تھا. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ما لیا لا ارى الهدهد، بھائی کیا بات ہے، ہدہد کہیں نظر نہیں آ رہا ہے. ہدہد کہاں گیا؟ اب ضرورت تھی اس وقت لیکن ہدہد نظر نہیں آ رہا تھا. تو سلیمان علیہ السلام سخت غصے میں آئے اور کیا کہا، اب اگر وہ آئے گا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، اب اگر آئے گا اسے سخت سزا دوں گا، أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا اسے ذبح کر دوں گا. میرا استدلال جو ہے یہاں پر بورڈ کی بہت ضرورت ہے لیکن بس آپ سمجھنے کی کوشش کریں. لَأَذْبَحَنَّهُ، لا اذبحنه، میں اسے ضرور ذبح کروں گا. اگر آپ دیکھیں گے تو لا لام الف لا اور پھر زال بحر لا اذبحنه، میں ضرور ذبح کروں گا. لیکن لا کے بعد اور زال کے درمیان میں ایک الف آپ کو ملے گا قرآن میں لکھا ہوا، وہ الف پڑھا نہیں جاتا ہے. الف لکھا ہوا ہے وہ زائد ہے، پڑھا نہیں جاتا ہے اور نہ اس کا کوئی معنی ہے. اگر اس کو پڑھا جائے گا تو معنی بالکل اپوزٹ ہو جائے گا کہ لا اذبحنه، میں اسے ذبح نہیں کروں گا. مجھے یہاں بتانا یہ ہے کہ وہ جو الف لکھا ہوا ہے جو وہاں لکھا گیا ہے 1400 سال پہلے سے لکھا آ رہا ہے. اس کو پڑھا بھی نہیں جاتا ہے، اس کا کوئی معنی مطلب بھی نہیں ہے. لیکن آج تک کسی نے یہ ہمت نہیں کی کہ اس الف کو وہاں سے حذف کر دیا جائے. یہ رسم الخط کے اعتبار سے قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، معجزہ ہے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑی دلیل ہے. تو دوستو اور ساتھیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات کیسے کریں؟ اس طرح کریں کہ اللہ کے نبی کو جو معجزہ دیا گیا ایسا معجزہ کسی اور کو نہیں دیا گیا. اختصار کے ساتھ اور آگے بڑھتے. دوسری بات، بس میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں بھی محسوس کر رہا ہوں اس چیز کو کہ آپ 7 بجے سے ہی مصروف ہیں. دوسری چیز، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا اس بات ہمیں کرنا ہے، ان کے نبی ہونے کا ثبوت پیش کرنا ہے. تو دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعلیٰ اخلاق تھے، جو اعلیٰ کردار تھے، وہ مثالی تھے. دنیا کے کسی بھی دور میں ایسے اخلاق کی اعلیٰ مثال کوئی نہیں پیش کر سکتا. اللہ کے نبی کے اخلاق ایسے تھے کہ مائیکل ہارٹ نے جب
کتابیں لکھی اور اس نے لکھنے سے پہلے جو کتاب لکھی 100 پہلے آپ نے اس کا نام دیا اور ایک ایک شخصیت پر ریسرچ کیا اس نے اور ہر ایک کو نمبر دیا کہ دنیا میں سب سے اچھا دنیا والوں پر اثر انداز ہونے والے مذہب کے اعتبار سے اخلاقی اعتبار سے ہر اعتبار سے سب کو نمبر دیا تو سب سے پہلا نمبر کس کو دیا؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. وہ ایک عیسائی تھا, عیسائی ہونے کے ناطے اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو پہلا نمبر نہیں دیا. وہ سائنٹسٹ تھا, سائنسداں ہونے کی وجہ سے اس نے کسی سائنسداں کو پہلا نمبر نہیں دیا. اس نے حق کا اعتراف کیا. والفضل ما شہدت به العادہ, حق تو یہ ہے کہ دشمن میں اس کی گواہی ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق. اب اعلیٰ اخلاق کی چند جھلکیاں ہم دیکھتے ہیں, بات رہ جائے گی. اخلاق کی بات آئی ہے تو میں پہلے کچھ بات بتا دوں یہ کہ دیکھو دوستو, یہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق میں سے ہے کہ دوسروں کی خدمت کرنا. خدمت خلق کا تصور اسلام میں بہت اونچا ہے, اور افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج ہم مسلمان خود غرض ہو گئے ہیں. ہر ایک صرف اپنے ذاتی فائدے کے بارے میں سوچ رہا ہے. ہمارے گھر میں اگر بچہ ہے اور بچے کے لیے ہم نے مارکیٹ سے کوئی چیز کھانے کے لیے لائی اور بچہ, وہ بچوں کی عادت ہوتی ہے کھانے کی چیز لیا ہاتھ میں, گھر سے باہر نکل جاتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں, ارے گھر میں کھا لو, باہر جاؤ تو کوئی لے لے گا. بچپن سے ہی خود غرضی کی تعلیم دیتے اور خود غرض ہو گئے, جبکہ اسلام اس کے خلاف, اسلام اس کی ترغیب کرتا ہے. نہیں, اسلام وہ مذہب ہے جو دوسروں کو دیتا ہے. اسلام وہ مذہب ہے جو دوسروں کی خدمت کی تلقین کرتا ہے. قرآن کی ایک آیت میں یہاں کوٹ کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. یہ آیت گرچہ آخرت کے بارے میں اہل علم نے اس بات کو واضح کیا کہ کل قیامت کے دن جب مشرکین کو, کفار کو اللہ جہنم نصیب کرے گا, وہ چیخیں گے, چلائیں گے, تڑپیں گے, روئیں گے اور افسوس کرتے ہوئے کہیں گے کہ کاش میں بھی مسلمان ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. یہ تو آخرت کی بات ہے, لیکن دنیا کے اندر بھی ایسا ہو کہ یہ غیر مسلم بھائی ہمارے مسلمانوں کو دیکھیں تو کہیں کہ کاش میں بھی مسلمان ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. وہ کردار پیدا کرو, وہ کیریکٹر پیدا کرو. جیسے کہ میں ابھی آپ کو ایک تازہ مثال دے رہا ہوں. ابھی 2-3 مہینے پہلے مدراس میں جو سیلاب آیا, یہ واقعہ ابھی تازہ ترین ہے, اس سے مثال دے رہا ہوں. اور یہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے, آپ کا اعلیٰ اخلاق ہے جو آپ کے نبوت کی دلیل ہے. میں انہی کی تعلیم کی روشنی میں بات کر رہا ہوں کہ خدمت خلق کا تصور اسلام نے دیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے دی. یہ جو مدراس میں واقعہ پیش آیا, سیلاب آیا, سینکڑوں لوگ تباہ ہو گئے, سینکڑوں گھر ضائع ہو گئے, برباد ہو گئے, پانی میں بہ گئے, لوگ بے گھر ہو گئے, بے آسرا ہو گئے. ان کو جگہ کون دے گا؟ اللہ اکبر. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ جزائے خیر دے مدراس کے اور مسلمانوں کو, جنہوں نے مدراس کی ساری مسجدوں کو, مدراس کی ساری مسجدوں کو گھر بنا دیا, رہائش گاہ بنا دی کہ جن کے گھر سیلاب کی زد میں آ گئے, بہ گئے, وہ سب کے سب بنا کسی تمیز کے, وہ مسلم ہو یا غیر مسلم, سب مسجد میں آ کر ڈیرا ڈال لے, سب مسجد میں آ کر رہے, اور یہاں تک کہ سب مسجدوں میں آ کر رہنے لگے. اور وہاں کے مسلمانوں نے تینوں وقت ان کے کھانے کا بھرپور انتظام کیا, ناشتے کا, دوپہر کے کھانے کا, رات کے کھانے کا سارا انتظام مسجدوں میں ہوتا رہا, چاہے وہ مسلمان رہے ہوں یا غیر مسلم رہے ہوں. غیر مسلموں کی ایک کثیر تعداد تھی جو مسجدوں میں رہائش پذیر رہی. اور الحمدللہ ڈنکے کی چوٹ یہ بات کہہ رہا ہوں, اس وقت تمل ناڈو کے مختلف اخبارات میں, پنچوں میں یہ خبر شائع ہوئی اور وہاں کے غیر مسلمین نے یہ تاثر قائم کیا. کیا تاثر قائم کیا؟ متاثر ہوئے وہ اسلام کی اس تعلیم سے, متاثر ہوئے مسلمانوں کی اس خدمت سے, اور انہوں نے تاثر کیا دیا؟ کسی غیر مسلم نے تاثر دیا کہ اب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی کسی مسجد کو واقعی مسجد کی طرح اٹھانے کی کوشش نہ کرے. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی شخص کسی مسجد کو نہ کھائے کہ نہیں معلوم کب کون سا حادثہ پیش آ جائے اور ہمیں مجبور ہو کر کے انہی مسجدوں میں سہارے کے لیے آنا پڑے. کہاں انہوں نے ڈنکے کی چوٹ؟ میرے پاس پروف بھی موجود ہے.
ایک پرچہ نکلتا ہے، اس پرچے کی کاپی میرے پاس گھر پر موجود ہے، یہاں پر نہیں لایا کیونکہ مجھے بیان نہیں کرنا تھا، لیکن بات آئی تو ذہن میں بات آ گئی تو بیان کر رہا ہوں، کے ساتھ موجود ہے، نام کے ساتھ موجود ہے کہ کس نے جملہ کہا۔ اور یہ جملہ تو ان کا تھا، ہمارے ایک ساتھی ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آئی، 1.5 مہینہ قبل مجھے جانا ہوا تو وہاں پر ہمارے ایک ساتھی کے ساتھ واقعہ پیش آیا۔ جانتے کیا پیش آیا؟ آپ دیکھو، میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اگر مسلمان تھوڑی سی پہل کریں، اگر مسلمان خدمت خلق کا مظاہرہ کریں، اگر مسلمان ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو عزت دینا شروع کریں، اگر مسلمان ہمارے غیر مسلم بھائیوں سے محبت سے ملے، پیار سے ملے، تعلقات بنائے، وہ غیر مسلم بھی انسان ہے بھائی، وہ بھی محبت دکھائے گا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہمارے ایک ساتھی مدراس سٹی میں، شہر میں، جمعہ کا دن تھا، دونوں ہاتھوں میں سامان تھا، بیگ تھا، اور وہ ریلوے اسٹیشن جا کر وہاں سے ٹرین پکڑنا چاہ رہے تھے، جمعہ کا خطبہ دینا تھا انہیں، تو وہ جس جگہ کھڑے تھے وہاں سے بس گزر رہی تھی، انہوں نے سوچا کہ پیدل جانے میں 15 منٹ لگیں گے، بس یہاں سے گزر رہی ہے، بس میں بیٹھ جاؤں گا تو میں جلدی پہنچ جاؤں گا۔ تو وہ بس وہاں سے جو بھی گزر رہی تھی چاہتے تھے کہ پوچھوں کہ بس کیا وہاں ریلوے اسٹیشن جائے گی نہیں جائے گی۔ ایک بس وہاں سے گزری، ابھی وہ پوچھنے ہی والے تھے کہ بس کی کھڑکی سے 45-50 سال کا ایک شخص غیر مسلم کھڑکی سے سر باہر نکالا اور ہمارے وہ دوست جو تھے ان سے کہتا ہے کہ حضرت آئیے بس میں سوار ہو جائیے، بس ریلوے اسٹیشن جانے والی ہے۔ اور وہ فوراً چونکہ رش کا وقت تھا پوری طرح وہ بس میں سوار ہو گئے۔ جیسے بس میں سوار ہوئے، وہ غیر مسلم شخص جو 45-50 سال کا تھا وہ اٹھا اور ہمارے وہ ساتھی کا سامان لے کر اس کو رکھا اور اپنی سیٹ جہاں وہ بیٹھا ہوا تھا اس سیٹ سے کھڑا ہوا، اٹھا اور مسلمان جو ہمارا 25 سال کا نوجوان، 25-30 سال کے لگ بھگ کا وہ جوان، اس سے کہہ رہا ہے کہ آپ آئیے میری سیٹ پر بیٹھ جائیے۔ ہمارے وہ ساتھی نے کہا کہ نہیں بھائی، میں ابھی جوان ہوں، میں کھڑے رہ کر جا سکتا ہوں، زیادہ لمبا بھی نہیں ہے، آپ مجھ سے عمر میں زیادہ ہیں، آپ بوڑھے ہیں، آپ بیٹھیے، آپ کو بیٹھنے کی زیادہ ضرورت ہے، میں کھڑے ہو کھڑا جاؤں گا۔ وہ غیر مسلم شخص کیا کہتا ہے جانتے ہیں؟ اللہ اکبر، وہ کہتا ہے کیا آپ ایسی بات کیوں کر رہے ہو؟ آپ تو وہ لوگ ہو جنہوں نے ہمیں زندگیاں دی ہیں، سیلاب جو آیا تھا آپ وہ لوگ ہو جنہوں نے ہمیں زندگیاں دی ہیں، کیا ہم تمہیں ایک سیٹ نہیں دے سکتے بیٹھنے کے لیے؟ پہل کرو، آگے بڑھو، ایک کردار پیش کرو دنیا والوں کے سامنے، بتاؤ کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دنیا میں سب سے اعلیٰ ہے۔ جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دنیا میں عام نہیں کیا جائے گا، کتنے بھی ڈھنڈورے پیٹ لو امن و شانتی کے، دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ دوستو وقت ختم ہے، مجھے پرچی بھی مل گئی ہے، موضوع ادھورا رہ گیا ہے، پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا آپ کے سامنے حاضری ہوئی تو گاہے بگاہے اس موضوع کو آپ کے سامنے لایا جائے گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، حقیقت میرا دل بھی نہیں چاہ رہا چھوڑنے کا، لیکن بہرحال مجبوری ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اختیار سے چیزیں باہر ہو جاتی ہیں، اس لیے میں یہیں پر اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم سب کے اندر وہ اخلاق پیدا کر دے، وہ کردار پیدا کر دے، ہندوستان کے اندر مسلم اور غیر مسلموں کے درمیان محبتوں کا ایسا ماحول بنا دے، ایسا ماحول بنا دے کہ دنیا دیکھے اور مثال دے کہ ہندوستان وہ ملک ہے جہاں پر مسلم اور غیر مسلم محبت سے رہتے ہیں، ان کے تعلقات بڑے اچھے ہیں، دنیا ایک مثال قائم کرے، مثال دے۔ اللہ تعالیٰ سے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان محبتوں کو پیدا کر دے اور دعوت دو۔ خود اللہ نے کہا فیصل الذی بینہ و بین عداوۃ کأنہ ولی حمیم، گہرے دوست بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دنیا میں عزت دے اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ اللہ آپ کے دربار کو پاس قبول فرمائے۔